بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے اپنی ساری دولت اس کے نام کر دی۔ اس کا مستقبل بناتے بناتے میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ ایک شخص بن رہا ہے تو دوسرا مٹ رہا ہے، اور جب مجھے پتہ چلا کہ مٹنے والی وہ ہستی میری ہی تھی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی، کیونکہ میرا نام اقرا کنول ہے۔ یہ میری کہانی ہے، نہ جانے میری زندگی کی کہانی ہے یا میری بیوقوفی کی۔ دیکھنے اور سننے والے تو یہی کہتے ہیں یہ میری بیوقوفی کی کہانی ہے، غرض یہ کہ جتنے منہ اتنی باتیں سننے والے بنا سوچے سمجھے جو دل میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ اس عرصے میں میرے اعتبار، میرے اعتماد کا، میرے یقین کا اور میرے ارمانوں کا خون ہوا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ والدین نے ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھا تھا۔ میری زندگی پھولوں کی سیج کی مانند تھی۔ زندگی میں دور دور تک کسی غم کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ والدین کی وفات سے قبل مجھے اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ اکلوتی اولاد ہونا کتنا بڑا دکھ ہے، اکیلا پن کس کو کہتے ہیں، یہ تو مجھے والدین کی وفات کے بعد علم ہوا۔ شاید قدرت نے میری قسمت میں یہ آزمائش لکھی ہوئی تھی، یہ امتحان مجھے پار کرنا ہی تھا، کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ میری انگلی پکڑ کر مجھے قدم قدم چلانے والے، مجھے سہارا دینے والے خود ایک دم دونوں اکٹھے مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ وہ جو کبھی مجھے اکیلا گھر چھوڑ کر نہیں جاتے تھے، وہ اکیلے دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ دونوں تو منو مٹی تلے جا سوئے، اور میں جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکی تھی مگر آج تک کبھی اپنے کمرے میں اکیلی نہیں سوئی تھی۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ آج تک وہ میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتی تھی اور میرے کانوں میں دعائیں پڑھ کر پھونکتی تھی، تب مجھے نیند آتی تھی۔ سچ کہوں تو میں تو ابھی تک 5 سال کی بچی جیسی زندگی گزار رہی تھی، مگر پھر ایک دم سے میری تقدیر نے پلٹا کھایا اور میری انگلی پکڑ کر کھڑے یہ دونوں انسان، یہ دونوں سہارے، یہ دونوں درخت جن کی چھاؤں میں اپنی زندگی کے دن گزار رہی تھی، قدرت نے ایک دم مجھ سے چھین لیے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے میں دنیا میں نہیں کسی جنگل میں آباد ہوں۔ میں اپنے ارد گرد بستے یہ لوگ، یہ دنیا والے مجھے کسی بھیڑیے کی طرح دکھائی دیتے تھے۔ اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو یہ بتاتی چلوں، میرے والد کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے۔ ان کی شہر میں کافی پراپرٹی تھی جو انہوں نے کرائے پر دے رکھی تھی، اور اسی کی دیکھ بھال کرتے ان کی آمدنی سے ہمارے گھر کی بہت اچھی گزر بسر ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ گھر کے اندر ہی میری والدہ نے ایک پارلر تھا جو کہ خوب چلتا تھا، اور بچپن ہی سے میں اپنی والدہ کے ساتھ پارلر میں رہتے رہتے کافی حد تک یہ کام سیکھ چکی تھی، اور میرے علاوہ پارلر میں 2-3 ورکرز لڑکیاں بھی کام کرتی تھیں۔ اس لیے میرے والدین کی وفات کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا، اور وہ لڑکیاں پارلر میں کام کرتی تھیں اور والدہ کی جگہ ان کی نگرانی میں کرتی تھیں۔ میری امی کی ایک دور پرے کی رشتہ دار کی پھپھو تھی صفیہ خالہ، میرے والدین کی وفات کے بعد میرے ساتھ ہی وہ یہاں پر رک گئیں اور میرے ساتھ۔ اس وقت میرے والدین کی وفات کو تقریباً 6 ماہ گزر چکے تھے جب صفیہ خالہ نے مجھ سے کہا، دیکھو بیٹی، اب تم اکیلی ہو، میں بھی کب تک یہاں بیٹھی رہوں گی، ایک نہ ایک دن لوٹ کر سب نے اپنے گھروں کو تو جانا ہے، تم مناسب سمجھو تو شادی کر لو، یوں بھی اب شادی کی عمر ہے، اگر تم کہو تو میں کہیں تمہارا رشتہ دیکھوں۔ خالہ کی اس پرخلوص پیشکشی کو میں نے بڑے تحمل کے ساتھ مسکراتے ہوئے یہ کہہ کر رد کر دیا، خالہ ابھی میرا کچھ بھی کرنے کا دل نہیں ہے، والدین کی وفات کا غم ابھی میرے دل پر طاری ہے، میں پہلے اس غم سے باہر نکلنا چاہتی ہوں، ابھی تو مجھے دنیا کی کوئی چیز اچھی لگتی ہی نہیں، اس لیے فی الحال آپ رک جائیں۔ خالہ نے آگے بڑھ کر میرے سر پر پیار دیا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ خیر یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ اس دوران ہمارے پارلر میں کام کرنے والی اقصیٰ نے میرا بہت ساتھ دیا، وہ اکثر دیر تک بیٹھی رہتی، میرا غم بانٹتی، اکثر جب اس کو اس کا بھائی لینے کے لیے آتا تو وہ اسے یہ کہہ کر واپس بھیج دیتی کہ کچھ دیر بعد آنا، اب بھی میں اقرا کے پاس بیٹھی ہوں۔ ہمارے گھر کے اور پارلر کے چھوٹے موٹے کام بھی اقصیٰ اپنے بھائی نعمان سے کہہ کر کروا دیا کرتی تھی۔ ویسے تو گھر میں ملازم بھی تھے، مگر پھر بھی اقصیٰ کا بھائی بنا چوں چرا کیے ہر کام خاموشی سے کر دیا کرتا تھا۔ خالہ صفیہ کی بات میرے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ ایک دن یوں ہی میں نے اقصیٰ کے سامنے بھی اس بات کا ذکر کر دیا، خالہ صفیہ کہہ رہی ہے تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ اقصیٰ نے جواب دیا، ہاں اقرا، خالہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر تم شادی کر لو گی تو تمہیں اس غم سے نکلنے میں آسانی ہوگی، تمہارا ذہن بٹے گا،
مگر میں نے اقصیٰ کے سامنے اپنی ایک اور پریشانی رکھی۔ میں نے کہا اقصیٰ، میں اماں ابا کے اس گھر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتی، میں اسی گھر میں رہنا چاہتی ہوں، یہ پارلر کا کام بھی یوں ہی چلانا چاہتی ہوں۔ صاف الفاظ میں کہوں تو میں ایسے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہوں جس کے ساتھ مجھے جا کر اس کے گھر نہ رہنا پڑے، بلکہ وہ میرے گھر میں آ کر میرے ساتھ رہے۔ میری بات سن کر اقصیٰ سوچ میں پڑ گئی، کہنے لگی ہاں یہ بات کچھ مشکل ہے، چلو تم پریشان نہ ہو، میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہو سکتا ہے۔ یہ بات میں نے خالہ صفیہ کو بھی بتا دی۔ اب خالہ صفیہ نے اقصیٰ نے اپنے ارد گرد جاننے والوں سے کہہ رکھا تھا اور میرے لیے رشتے کی تلاش جاری تھی، ایسے رشتے کی جو لڑکا میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکے۔ دیکھتے دیکھتے مزید 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ایسا کوئی بھی لڑکا نہیں مل رہا تھا جو اپنے والدین کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ میرے والدین کے گھر رہ سکے۔ سچ کہوں تو مجھے مایوسی سی ہونے لگی تھی۔ پھر ایک دن اقصیٰ نے کچھ جھجکتے ہوئے مجھے کہا، اقرا اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ میں نے اپنے کام میں مصروف سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور کہا ہاں ہاں کہو، برا کیوں مانوں گی میں؟ تو اقصیٰ کہنے لگی اصل میں بات ہی کچھ ایسی ہے، سچ کہوں تو چھوٹا منہ بڑی بات۔ میں نے حیران ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا ایسی بھی کیا بات ہے اقصیٰ؟ تو وہ کہنے لگی اگر تم مناسب سمجھو تو میں اپنے گھر میں اپنے بھائی کے لیے بات کروں، ہم بھی اپنے بھائی کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں، اور اگر تم چاہو گی تو میرا بھائی یہاں تمہارے گھر میں رہ لے گا، لیکن دیکھ لو اگر تمہاری رضامندی ہو تو، کیونکہ ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں اور تمہارا سٹیٹس ہم سے بلند ہے۔ اقصیٰ کی بات سن کر کچھ پل کے لیے تو میں خاموش رہ گئی۔ اس حوالے سے تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، نہ ہی میں نے کبھی اقصیٰ کے بھائی کو اس نظر سے دیکھا تھا۔ کچھ لمحے میں خاموش رہی، پھر میں نے اقصیٰ سے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ دن اس بارے میں سوچ لوں، خالہ صفیہ سے صلاح کر لوں، پھر تمہیں بتاؤں گی۔ اقصیٰ نے مسکرا کر کہا ہاں ہاں بالکل، اچھی طرح سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا۔ اس واقعے کے بعد جب بھی ابھی اقصیٰ کا بھائی اسے لینے کے لیے آتا یا اب مجھے اس سے کوئی ضروری کام پڑتا تو میں اس کی طرف ذرا غور سے دیکھنا شروع ہو گئی۔ تب مجھے اندازہ ہوا وہ تو اچھا خاصا ہینڈسم لڑکا تھا، پڑھا لکھا بھی تھا، مگر ابھی تک بے روزگار تھا۔ میں نے جب اس کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا شاید مجھے اس جیسا لڑکا نہیں ملے گا، کیونکہ جو لڑکے اپنے کاروبار کو سیٹ کر چکے ہیں یا اپنی اچھی جگہ نوکری کر رہے ہیں، اس طرح کوئی بھی انسان میرے گھر میں رہنے کو تیار نہیں تھا۔ میرے گھر میں رہنے کو تیار وہی شخص ہو سکتا تھا جو بے روزگار ہو، جس کا اپنا کوئی مستقبل ہی نہ ہو۔ میں نے اس بارے میں خالہ صفیہ سے مشورہ کیا تو کہنے لگی دیکھ لو بیٹا، تم لوگ تو پڑھے لکھے ہو، ہم سے زیادہ بہتر سوچ سمجھ سکتے ہو، جیسے تمہیں مناسب لگے ویسا کر لو، میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں۔ خیر چند دن میں نے اس بارے میں سوچا اور جب سوچنا شروع کیا تو پھر ذہن میں بن گیا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد میں نے اقصیٰ سے کہا وہ اپنے گھر والوں سے بات کر لے، میں اس رشتے کے لیے راضی ہوں۔ میری بات سن کر اقصیٰ بہت خوش ہوئی، اس نے فوراً آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور یوں مخص 2 ماہ کے اندر اندر میری اور نعمان کی شادی ہو گئی اور نعمان میرے گھر میں میرے ساتھ رہنے لگا۔ وہ واقعی خالہ صفیہ کا اور اقصیٰ کا کہنا ٹھیک ثابت ہوا۔ شادی کے بعد میری زندگی ایک نئے رخ پر چلنے لگی۔ والدین کی وفات کا غم کچھ ہلکا پڑ چکا تھا، میں اس غم سے باہر نکلنے لگی تھی۔ اب میرے پاس سوچنے کے لیے، کرنے کے لیے اور بہت سی چیزیں تھیں، اور زندگی کا دکھ سکھ میں شرکت کے لیے ایک ہمسفر بھی تھا۔ نعمان سے شادی کے بعد میں بہت خوش تھی۔ شادی کے بعد میری زندگی میں زیادہ بڑی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ نعمان دن بھر گھر میں ہی ہوتا تھا، پارلر کا، میرے ابا کی پراپرٹی کا یا دیگر گھر کے کوئی کام کاج ہوتے باہر کے تو نعمان وہ نپٹا دیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ میں اقصیٰ اور باقی لڑکیاں پارلر کا کام جاری رکھتے تھے۔ شام کو ہم دونوں میاں بیوی مل بیٹھ کر کھانا کھاتے یا کبھی باہر ڈنر کے لیے چلے جاتے تھے۔ زندگی بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ گزر رہی تھی، مگر میں کہاں جانتی تھی یہ اطمینان اور سکون بھی وقتی طور پر ہے۔ انہی دنوں میں اپنے لیے ایک نیا گھر دیکھ رہی تھی۔ میرا ارادہ تھا میں اپنے پارلر کو کچھ اور بڑا کروں، اس میں کچھ چیزوں کا اضافہ کروں، اس لیے میں نے ایک بڑی کوٹھی دیکھ رکھی تھی۔ شادی کے بعد نعمان بھی میرے ساتھ وہ کوٹھی دیکھنے کے لیے گیا، اسے بھی بہت پسند آئی، ہم نے اس کو فائنل کر لیا۔ میں نے اس کی پیمنٹ کر دی اور جب پراپرٹی کا نام منتقل کرنے کا سلسلہ شروع ہوا تو میرے نام پہلے بھی کروانا مجھے اچھا نہیں لگا۔ یہ سوچ کر کہیں نعمان کو برا نہ لگے، میں نے یہ کوٹھی نعمان کے نام منتقل کر دی۔ نعمان نے اپنے منہ سے کچھ بھی نہیں کہا، حتیٰ کہ اس نے انکار بھی نہیں کیا، جبکہ میں محسوس کر رہی تھی کہ وہ میرے اس فیصلے سے خوش ہے۔ خیر وہ میرا شوہر تھا، اسے خوش دیکھ کر مجھے بھی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری شادی کو 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اب تک مجھے ماں بننے کی خوشخبری نہیں ملی تھی۔
مگر مجھے اس سلسلے میں کوئی پریشانی نہیں تھی۔ 6 ماہ بعد کی بات ہے کہ ایک رات جب ہم دونوں میاں بیوی بیٹھے رات کا کھانا کھا رہے تھے، یوں ہی باتیں کرتے کرتے ہم ایک دوسرے کی خواہشات پر بات کرنے لگے۔ میں نے نعمان سے پوچھ لیا، تمہاری ایسی کون سی خواہش تھی جو تمہارا بہت دل چاہتا تھا کہ پوری ہو جائے؟ نعمان نے مسکراتے ہوئے کہا، آسٹریلیا جانے کی۔ میں بہت عرصے سے آسٹریلیا جانا چاہ رہا تھا، بہت زیادہ خواہش تھی وہاں جانے کی۔ میرے ساتھ ان کے 2 دوست جو بچپن سے میرے ساتھ تھے، ہم تینوں نے مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا۔ وہ دونوں تو چلے گئے مگر میں نہ جا سکا۔ یہ بات کرتے کرتے نعمان کے چہرے پر اداسی سے پھیل گئی تھی۔ مگر کیوں؟ تم کیوں نہ جا سکے؟ میں نے اگلا سوال کیا تو نعمان نے نظریں جھکا کر کہا، پیسے کا مسئلہ ہی تھا، مجھ سے پیسے ارینج ہی نہیں ہو رہے تھے، اس لیے میں نے اپنی اس خواہش کو اپنے دل کے اندر دفن کر دیا۔ خیر اس دن تو بات آئی گئی ہو گئی، مگر اس کے چند دن بعد نعمان دوبارہ سے مجھ سے کہنے لگا، اقرا کیا میں آسٹریلیا جا سکتا ہوں؟ میں نے حیران ہو کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور کہا، اب آپ آسٹریلیا جا کر کیا کریں گے؟ پہلے تو آپ اپنے مستقبل کے لیے جانا چاہتے تھے، مگر اب تو سب کچھ سیٹ ہے، ہم دونوں یہاں خوش ہیں، تو اب آپ آسٹریلیا کیوں جانا چاہتے ہیں؟ نعمان نے کہا، بس ایک بار جاؤں گا، وزٹ ویزے پر چلا جاؤں گا اور اپنے دوستوں سے مل جل کر کچھ دن گزار کر واپس آ جاؤں گا۔ میں ابھی خاموش تھی کہ نعمان نے پھر جلدی سے کہا، دیکھ لو اگر تمہیں مناسب لگے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بات نہیں۔ اتنے عرصے سے بھی تو دل میں دبائی ہوئی تھی یہ خواہش، سچ کہوں تو اب تو خواہش بھی نہیں، یوں ہی کل سے کے بعد ذہن میں دوبارہ آ گئی تو یاد آ گیا کہ تم سے کہوں، کیونکہ اب تو پورا کر سکتے ہیں نا ہم۔ نہ جانے نعمان کے چہرے پر ایسا کیا تھا کہ میں نے فوراً حامی بھری۔ میں نے کہا، ہاں کیوں نہیں، تم آسٹریلیا چلے جانا، میں نے اس کا بندوبست کروں گی۔ میری بات سن کر نعمان کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ پھر اس کے بعد ہم دونوں نعمان کے آسٹریلیا جانے کی تیاری کرنے لگے، ضروری کاغذات وغیرہ بنوانے لگے۔ اسی دوران پیسوں کی کچھ کمی ہوئی تو میں نے اپنے ابا کی گاڑی بیچ دی، کیونکہ ویسے بھی وہ گاڑی تو گراج میں ہی کھڑی تھی، مجھے تو کہیں آنا جانا ہوتا نہیں تھا۔ وہ گاڑی کافی مہنگی تھی اور بڑی بھی تھی، اس کی اچھی خاصی رقم مل گئی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 3 ماہ کے اندر نعمان کا آسٹریلیا جانے کا بندوبست ہو چکا تھا۔ نعمان آسٹریلیا چلا گیا، گو کہ میرا دل بہت اداس تھا اور بے چین تھا، مگر نعمان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے میں خاموش رہی۔ آسٹریلیا جانے کے بعد نعمان نے مجھ سے رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ بخیر و عافیت پہنچ گیا ہے۔ اس کے بعد بھی نعمان دن میں کئی بار فون کرتا، وہ اپنے پل پل کی خبریں مجھے پہنچاتا، مگر پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی کال کا وقفہ بھی طویل ہوتا گیا۔ پھر وہ دن میں ایک بار ہی رات کو سوتے وقت مجھے کال کرتا اور آہستہ آہستہ یہ کال آنا بھی بند ہو گئی۔ میں بہت بے چین تھی، بار بار نعمان کا نمبر ملاتی، اسے میسج کرتی، مگر کوئی جواب نہ آتا۔ نعمان جو محض 15 اور 20 دن کے لیے آسٹریلیا گیا تھا، اسے آسٹریلیا گئے 2 ماہ گزر چکے تھے، مگر اب میرا نعمان کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہیں تھا۔ اقصیٰ اور اس کے گھر والے الگ پریشان تھے۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے انتظار کرتے کرتے 6 ماہ گزر گئے اور پھر پتہ چلا کہ میری دی گئی رقم سے نعمان نے اپنے ویزے کی مدت بڑھا لی تھی اور وہیں آسٹریلیا میں ہے۔ نعمان کئی دن بعد مجھ سے فون پر رابطہ کرتا اور پھر طرح طرح کے بہانے بنا دیتا۔ میں خاموشی سے اس کے بہانے سن رہی تھی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے نعمان کو آسٹریلیا گئے ہوئے 1 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ نعمان کے دوستوں میں سے کسی نے مجھے بتایا تھا کہ نعمان نے آسٹریلیا میں شادی کر لی ہے۔ جب میں نے اس سے بار بار پاکستان واپس آنے کا تذکرہ کیا تو تنگ آ کر ایک دن اسے مجھے طلاق بھیج دی اور اب میں پھر سے خالی ہاتھ لیے بیٹھی ہوں۔ اب تو نعمان سے طلاق ہوئے بھی مجھے 2 سال گزر چکے ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ میرا قصور کیا تھا؟ اپنے شوہر پر اندھا اعتماد کرنا میرا قصور تھا یا اپنے شوہر کا ساتھ دینا میرا قصور تھا؟ اس کے بچپن کی خواہش کو پورا کرنا میرا قصور تھا؟ وہ نہ جانے کب سے آسٹریلیا جانے کی خواب دیکھ رہا تھا، اس کے دوست جا چکے تھے، میرے پاس رقم تھی، میں نے اس کے خواب کو پورا کر دیا اور بدلے میں اس نے کیا کیا؟ میری خوابوں کو چکنا چور کر دیا، ثابت کر دیا کہ میں جو اس پر اندھوں کی طرح اعتماد کر رہی تھی میں واقعی اندھی تھی۔ آج اس واقعے کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ میں اب بھی پارلر کا کام کرتی ہوں، اقصیٰ اب بھی میرے ساتھ پارلر کام کرتی ہے، اقصیٰ اب بھی میرے ساتھ ہے، لیکن وہ اس کے گھر والے نعمان کے اس فعل سے بہت شرمندہ ہیں، مگر ان کی شرمندگی میرے غم اور دکھ کا مداوا نہیں کر سکتی۔ میں نے نعمان کے اس فعل کا بدلہ اس کے گھر والوں سے نہیں لیا، نہ ہی میں نے اقصیٰ کے اوپر چیخی چلائی، نہ میں نے اسے اپنے پارلر سے نکالا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس میں اس کے گھر والوں کا کوئی قصور نہیں، شاید یہ سب میری قسمت میں لکھا تھا۔ میں نے سب کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔